اللہ کی معافی پہ یقین نہ ہونا یہ بھی گناہ ہے. اللہ. تو تم یہ بھی تو گناہ کر رہے ہو نا. کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کر لیا، یعنی حدیں پار کر دی ہیں، ظلم کی حدیں پار کر دی ہیں، انہیں کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایک گلٹ وہ ہے جو ضروری بھی ہوتی ہے، جو آپ کے ساتھ رہے گی کیونکہ اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے. السلام علیکم دوستو، میرا نام قاسم علی شاہ ہے. میرے ساتھ بڑے ایک شاندار میرے دوست، میرے بھائی، اور ایک بڑے اچھے مبلغ، بڑے اچھے پریچر، اور بالخصوص انہوں نے جو یوتھ پہ کام کیا ہے، یوتھ کلب، اور ان کی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کے پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں، یقین کیجئے بڑا نفع ہوتا ہے. میں تو اس اپنی ویڈیو کے ذریعے اس پوڈ کاسٹ کا تذکرہ کروں گا جو چند دن پہلے میں نے حماد لکھوی صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو تھی، وہ میں نے سنی اور میں اتنا متاثر ہوا کہ کتنا شاندار انہوں نے کنڈکٹ کیا. کچھ لوگ جن کا میں انٹرویو لیتا ہوں وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ اتنے اچھے لسنر ہیں، اور میں محمد علی صاحب کو جب سن رہا تھا تو میں حیران ہوا کہ اتنا اچھا بولنے والا، اتنا اچھا سننے والا کیسا ہو سکتا ہے. لکیلی موجود تھے فاؤنڈیشن میں، ایک کورس چل رہا ہے جو یہ پڑھا رہے ہیں ہمارے تعلیم ممکن کے بچوں کو. ان کی وہ ساری ویڈیوز بھی ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں، لوگ فائدہ اٹھا لیں. میرا دل کیا ان کے ساتھ ایک موضوع پہ بات چیت کی جائے، اور یہ بڑی مختصر سی بات چیت ہے لیکن اس سے بہت سا نفع ہوگا انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو موضوع یہ ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، کوئی بھی شخص توبہ کرتا ہے، وہ آپ کا بیان سن کے، وہ کسی عالم دین کا بیان سن کے، وہ میری کو گفتگو سن کے، وہ توبہ پہ کوئی مضمون پڑھ کے، کوئی آیت پڑھ کے، کوئی حدیث پڑھ کے، کسی استاد کے قائل کرنے کی وجہ سے، کسی مبلغ کے قائل کرنے کی وجہ سے وہ توبہ تک آ جاتا ہے، نادم ہوتا ہے اور آخرکار توبہ تک آ جاتا ہے. سچی توبہ کرنے کے بعد کیسے پتہ لگے کہ توبہ قبول ہو چکی ہے؟ اور بعض لوگ توبہ کرنے کے باوجود ان کا گلٹ ختم نہیں ہوتا. یہ جو گلٹ مینجمنٹ ہے اور یہ جو گلٹ کے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس موضوع پہ بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا. فرسٹلی اللہ آپ سے راضی ہو اور بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. بالکل قاسم، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ہمارے پاس بھی کافی نوجوان آتے ہیں، آ جا کے نا بس ان کے ذہن میں یہ ایک وسوسہ یا ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ بس اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا، اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا. تو دیکھیں، ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کی معافی پہ یقین نہ ہونا یہ بھی گناہ ہے. اللہ. تو تم یہ بھی تو گناہ کر رہے ہو نا. دوسری بات دیکھیں، شیطان کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ کھلا دشمن ہے انسان کا، اور یہ نیگیٹیوٹی سب سے زیادہ وہی ڈالتا ہے انسان کو. ایک تو بار بار پھسلاتا ہے گناہ سے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں کہا ہے کہ اے میرے بندو، سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 53، جنہوں نے، کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کر لیا، یعنی حدیں پار کر دی ہیں، ظلم کی حدیں پار کر دی ہیں، انہیں کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے. واہ. ایک اسکالر ہیں، ہمارے بڑے اچھے ٹیچر بھی ہیں، ان کے پاس انہوں نے خود بتایا، ایک اسی طرح نوجوان آیا، کہا جی کہ شیخ میں نے بڑی بار توبہ کی ہے، مجھے بتایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. انہوں نے آیت کوٹ کی کہ اللہ کے بندے، اللہ کہہ رہا ہے کہ مایوس نہ ہو، میں نے معاف کر دیا ہے، یہ تم خود اب اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے. انسان خود اپنے آپ کو معاف کرنا، جی خود اپنے آپ کو معاف کرنا. دیکھیں ہمارے اندر بڑی بیٹلز چل رہی ہوتی ہیں، تو نفسیاتی طور پہ جی ہمیں ایسے انسان کے پاس جانا چاہیے جو نفسیاتی طور پہ بھی ہمیں ذرا کاؤنسل کرے، کیونکہ یہ بیٹلز کو ختم کرنا قاسم بھائی بہت ضروری ہے. اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ گلٹ دو طرح کی ہوتی ہے میرے نزدیک. ایک گلٹ وہ ہے جو ضروری بھی ہوتی ہے، جو آپ کے ساتھ رہے گی کیونکہ اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے. ٹھیک ہے. وہ گلٹ بار بار آپ کو کچھ اچھا کرنے پہ مجبور کرے گی. جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک بندے سے کوئی حادثہ کو نقصان ہو جائے تو وہ پھر اس کا کفارہ دینے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پھر کچھ کرنا چاہتا ہے. جیسے وحشی ہے، وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، آپ دیکھیں شہید کیا، کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آیا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیسے مارا تھا میرے چچا کو. اس نے جب بتایا تو اللہ کے نبی اتنا روئے، داڑھی تر ہو گئی آنسوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، انہوں نے کہا کہ نا آئندہ چہرہ چھپا کے آنا میرے سامنے، اس طرح نہ آنا میرے سامنے، یعنی میرے منہ سے کوئی بدوا نہ نکل جائے یا وہ واقعات مجھے واپس نہ یاد آ جائیں. وہ اتنا روئے واشی کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، بد قسمت ہوں کہ نبی جو سب کے لیے نبی رحمت ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے اس طرح نہیں آنا. آپ سوچیں یہ گلٹ کیسی تھی، اس نے کیری کی یہ گلٹ. لیکن اس گلٹ نے ان کو اس طرف لے گئے کہ ایک تو بہت اچھے مسلمان بنے، دوسرا انہوں نے مسلمہ کذاب جو تھا
جو حضرت ابو صدیق کے دور میں جھوٹا نبی، اس کو نیزے سے مارا، اور پھر انہوں نے صدا لگائی بہت اونچی کہ آج میں آزاد ہوں، اللہ، یعنی آج میں نے وہ کوشش کی ہے کہ میں نے اس کفارے کو پورا کرنا ہے۔ تو کچھ گلٹ ایسے ہوتے ہیں قاسم بھائی کہ وہ اللہ کی طرف سے بھی شاید ہوتے ہیں کہ بندہ نا بس اس کی ڈائریکشن ٹھیک رہے، یہ ہمبل رہے، لیکن اس گلٹ کو نیگیٹو سائڈ پہ لے جانا، مایوس ہو جانا، پروکریسٹینیشن کرنا، سوچتے رہنا اللہ نے معاف کیا ہے نہیں کیا، وہ نیگیٹو ہے، وہ ان ہیلدی ہے، اس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے۔ وسوسوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اس جگہ سے اٹھ جانا، زیادہ اس پہ نہ سوچنا، پازیٹیو لوگوں میں رہنا اور پازیٹیو کنٹینٹ پڑھنا، ایسے لوگوں کی سٹوریز پڑھنا جن کو اللہ نے معاف کیا ہے، یعنی وہ اتنے گناہوں میں حدیں پار کر چکے تھے لیکن دیکھیں کیسے اللہ نے انہیں معاف کیا۔ تو یہ چند ایک چیزیں جو ہے نا وہ اچھا، 3 باتیں تو نکلی جی۔ ایک، شیطان کو سمجھنا چاہیے، کبھی ہم ایسے اس پہ ایک تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں۔ جی۔ دوسرا، نفس کو بھی سمجھنا چاہیے، نفس کی چالیں کتنی، اس پہ بھی ایک ڈیٹیل قسم ڈسکشن کرتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا نازک سا نقطہ یہ کہ ایک شخص جس نے توبہ کی اور اس نے اللہ کی رحمت پہ امید رکھتے ہوئے یہ امید باندھ لی کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور اب مجھے آگے چلنا ہے، آگے جانا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا دین کا کام کرنے کے لیے، یہ ایک بڑا جزوی پہلو ہے جس کو میں ایڈریس کر کے کلوز کر دوں گا، حالانکہ یہ بھی پورا مضمون ہے، شاید آپ جیسا اچھا مقرر اور ایک قابل انسان تو پورا سیشن دے سکتا ہے۔ ایک مبلغ کا، ایک دین کا کام کرنے والے کا ذہنی طور پر صحت مند ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری قاسم بھائی، کیونکہ وہ ایمبیسڈر ہے نمبر 1 اسلام کا، اس سے لوگوں نے اسلام کو جج کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لوگ متنفر ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں یار دیندار بندہ دیکھو غصہ کر رہا ہے، یا دیندار بندہ کیسی باتیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، چلے کر سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اسے ریئلائز کرنا ہے میں ایمبیسڈر ہوں۔ ایمبیسڈر کو صحت مند ہر طرح سے ہونا بہت ضروری ہے، پھر وہ لیڈر ہے۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، جس کو میں نے اریز کیا، جو ہے وہ کیا، ایوالو کیا ہے مین کائنڈ کے لیے، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو سوچیں کہ وہی لوگ اگر مینٹلی ڈاؤن ہو جائیں گے تو پھر کون جو ہے وہ خیرہ امہ بنے گا، کون لیڈرشپ سنبھالے گا؟ تو یہ تو بہت ضروری ہے، مسٹ ہے۔ صحیح۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ صحت مند رہنے کے لیے ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے جو گلٹ کو بھی استعمال کرنے لگ پڑتے ہیں، یعنی وہ گلٹ کا ٹول یوز کرتے ہیں، آپ کو شرمسار کرتے رہتے ہیں یا آپ کا گناہ یا آپ کی غلطی یاد کرواتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے اوائڈ کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی، تو ٹاکسک لوگ ہیں ظاہر ہے، تو میں نے شروع میں بھی کہا نا کہ پازیٹیو لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، جو امید والے لوگ ہیں، ہوپ دلانے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں میں آپ بیٹھیں گے تو آپ گلٹ میں ہی رہیں گے ہر وقت، اور ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈاؤن کریں، آپ کو تانے دیں، آپ کو یاد کرائیں پاسٹ میں آپ نے یہ کیا تھا۔ تو ڈیفینیٹلی اسلام اس کی پوری اجازت دیتا ہے کہ انہیں کہو قولوا سلاما، یعنی پیس، ڈگنیٹی کے ساتھ انہیں کہو کہ مہربانی جی، شکریہ، ہم آپ کے ساتھ نہیں بس تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ محمد علی بھائی بہت بہت شکریہ، آپ کا، ہم نے ایک بڑی مختصر سی بات چیت کی، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، مجھ سے بھی پوچھا جاتا ہے، بھائی سے بھی پوچھا جاتا ہے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس بات چیت کے ذریعے اس گلٹ کو ختم کرنے کی کوشش کریں جس کو ختم کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، خیر کے رستے میں بہت آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، بہت شکریہ۔